بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیلی قوم کس طرح وجود میں آئی؟ اسرائیلی ملک کس طرح وقوع پذیر ہوا؟ اصل جنگ ہے کیا؟ ان کو فلسطین سے کیا دشمنی ہے؟ فلسطین میں موجود یروشلم شہر میں بیت المقدس تین مذہب کی مقدس جگہ یا مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت یا پھر یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیے کہ آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہود کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازشیں بھی ہوئیں، جس میں منو سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کا شکار، ذکر قرآن پاک میں سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا تھا۔ اسی گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات تورات، منو سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اسے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس اتنی شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی کو گرایا گیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور یہاں گریہ جاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے نزول کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اسی وعدے کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی، اور اپنا وعدہ پورا کرو،
ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخری الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تھا، کیونکہ یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 70 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے احاطے میں ہی انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصیٰ کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونے شروع ہو گئے۔ اسی دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن وہ ناکام رہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ 70 لاکھ کے قریب یہودی کا قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کے بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے، عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا۔ باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی، اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کر کھڑا کر دیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو خود کو قصوروار کہتے ہوئے خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے پیٹتے ہیں، اور دیوار گریہ کے پاس گریو زاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہے، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جو اس وقت میں انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔
اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ انہوں نے پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئی جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھے۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ عقلی نشانی کے مطابق ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا، مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ریڈ ہیفر فاؤنڈ یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس کے متعلق تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور کے لیے یہود تمام تر تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر، بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنی اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ گرگد کے درخت لگا دیے گئے جو انہیں پناہ دیں گے۔ باب لوط جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بھی بنا چکے ہیں۔ یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوچ کر جواب ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔